میں وہ ہر خواب اپنے بچوں کے پورے کرنا چاہتی ہوں جو میں اپنے نہیں کر سکی بچپن میں، کیونکہ میری امی کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں۔ تو میرے ابو اتنا میرے ساتھ اٹیچ ہوتے نہیں تھے، مجھے میری چاچا چاچی نے پالا، 1 سال کی تھی تو امی کا انتقال ہو گیا، مجھے میرے چاچا چاچی نے پالا۔ تو ابو سے بہت ڈرتی تھی میں، ابو سے اتنا ڈر لگتا تھا جیسے کمرے میں وہ گھستے تھے میں اس کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ تو کچھ دنوں بعد پھر میری چاچی کا بھی انتقال ہو گیا، چاچا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر ابو نے آہستہ آہستہ مجھے پیار دینا شروع کیا کہ تھوڑی یہ میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے، مجھ سے ڈرے نہیں، مجھ سے جو مانگنا مانگے، جو بولنا بولے۔ اس طرح کرتے کرتے ابو نے تھوڑا پیار دینا شروع کیا، تو میں بھی تھوڑا ابو کے قریب ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد ابو کو لگا کہ اب اس کا میرے سوا اور تو کوئی ہے نہیں، ماں بھی نہیں، چاچا چاچی جس نے پالا تھا وہ بھی نہیں، تو میں اس کو اب پیار دوں تاکہ اب اور یہ کہاں جائے گی۔ تو اس طرح سے پھر میں چھوٹی سی تھی تو ابو کے اٹیچ ہو گئی تھی۔ ابو نے کافی محنت کی تھی، پیار دیتے تھے، چیز لے کے آتے تھے، وہ دیتے تھے، کھلاتے تھے، اس لیے پھر مجھے بھی تھوڑا لگنے لگا کہ ہاں میرے ابو ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے ابو بھی بیمار ہو گئے، بوڑھے تھے نا، بزرگ تھے تو وہ بھی بیمار ہو گئے۔ تو مجھے اپنے نہ بال بنانے آتے تھے، نہ ہی کنگھی کرنی آتی تھی۔ میں جتنے چھوٹی چھوٹی میری بچی ہیں تو اتنی میں تھی تو میں 10 دن تک کنگھی بھی نہیں کر پاتی تھی، ایسے ہی پنجاب میں گھومتی رہتی تھی، بال سڑ کے وہ پیلے ہو جاتے تھے۔ تو کبھی کوئی کنگھی کر دیتا تھا، ایک تھی بہت اچھی تھی، وہ میری کزن تھی، وہ مجھے کنگھی کر دیتی تھی پکڑ کے زبردستی۔ تو اس وقت میرے بال ایسے ہوتے تھے جیسے جھاڑو، تو ابو ان کو کہتے تھے کہ بیٹا ان کی کنگھی ذرا کر دیا کرو، یہ بیچاری خود تو نہیں کر سکتی، چھوٹی ہے۔ تو جیسے جیسے تھوڑی بڑی ہوئی تو سمجھ آئی کہ گھر مجھے سنبھالنا ہے، ابو کو بھی مجھے سنبھالنا ہے۔ پھر میں چھوٹی سی ہوتی تھی تو میں ابو کے کپڑے دھونا، آٹا گوندنا، کہ آٹا پھر پتلا ہو جاتا، پانی ڈل جاتا تھا اس میں، تو پھر میں نا ابو کے کپڑے دھوتی تھی، دھو دھو کے ہاتھ تھک جاتے تھے پورے، تو 3 سے 4 گھنٹے لگاتی تھی کپڑے دھوتے دھوتے، تو میں دھو دھو کے تھک جاتی تھی، چھوٹی سی ہوتی تھی، اتنا بڑا صحن تھا، کچا گھر ہوتا تھا، تو وہ وہاں جھاڑو لگانا پورا 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا جھاڑو لگاتے لگاتے۔ ابو بولتے تھے بیٹا نہیں کیا کرو، آپ کیوں کرتی ہو، میں کر لوں گا۔ میں کہتی نہیں ابو، مرد تو جھاڑو نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں نا یہ مرد جھاڑو دے یا مرد کوئی بھی گھر کا کام کرے تو یہ عیب سمجھا جاتا تھا اور بہت بری بات ہوتی تھی۔ تو اس لیے میں ابو کو بولتی تھی نہیں ابو آپ نہیں کیا کریں، میں خود ہی کام کروں گی سارا۔ تو ابو کہتے تھے نہیں بیٹا، اب روٹی بنا دیتے، میں کہتی نہیں ابو آپ کیوں بنا رہے ہو، میں بناؤں گی روٹی۔ ابو کہتے نہیں ابو آپ کو تو نہیں آتی بیٹا، میں بنا لوں گا۔ میں کہتی نہیں ابو، ان کے ابو، دوسروں کے ابو تو کوئی کام نہیں کرتے، ان کے تو نہ روٹی بناتے ہیں، نہ جھاڑو وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے ہیں۔ تو میرے ابو کہتے تھے بیٹا ہماری بہن بھی نہیں تھی، ہم 3 بھائی تھے، تو ہم جب بھی ہماری امی کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو ہم امی کے ساتھ بھی کراتے تھے کام، ہماری امی نے ہمیں سکھایا تھا کہ بیٹا کام کیا کرو، ہم تینوں بھائی مل کے امی کی ہیلپ کرتے تھے۔ تو کام کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں جو دیکھتی تھی یا سنتی تھی وہی پھر میرے ذہن میں تھا کہ نہیں کام نہیں کرنا چاہیے، مردوں کو بری بات ہوتی۔ تو خیر بہت ہی تکلیف دہ بچپن تھا میرا۔ بس یہ تھوڑی کہانی تھی اپنے دل کی، تو آپ لوگوں کو میں نے سنا دی۔ کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آئندہ بھی آپ سننا چاہتے ہیں، اچھی لگی ہے، تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہی ہے، میری زندگی کی حقیقت ہے۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکوں، ان کو اچھی پرورش دے سکوں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کر سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماں کا درد تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی ماں نہیں ہوتی، باقی تو سب باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ احساس صرف ان کو ہوتا ہے جن کی ماں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو ان کے سروں پر سلامت رکھے، اور جن کے بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، بیٹا بیٹی دونوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے ہر بیٹی کی ماں ہو، کیونکہ ماں کے بغیر بیٹی زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کرتی ہے، بہت دکھ دیتی ہے، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلے کا زمانہ جو ہوتا تھا وہ بہت ہی اچھا ہوتا تھا، سب ان کو اپنی بیٹیاں سمجھتے تھے اور اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن آج کا زمانہ بڑا ظالم ہے، آج کل تو کوئی کسی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتا، ہر کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک سے، یا اللہ جن کی بیٹیاں ہیں ان کے ماں باپ دونوں کو سلامت رکھنا، ان کی اپنی اولاد کے ساتھ، تاکہ وہ ان کی اچھی پرورش کر سکے اور اچھی دیکھ بھال کر سکے۔ کھانا پینا تو نصیب کی بات ہے جو بھی، لیکن ماں باپ کا پیار، ماں باپ کا سایہ سر پہ ہونا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے لکھے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔